السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی دھوپ نکل آئی، موسم بہتر ہو گیا، اور آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں پھر سے اتنے مصروف کہ اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے، ریسٹ نہیں کر رہے، خوراک کا خیال نہیں ہے، شاید بچوں کو بھی ٹائم نہیں دے رہے. اتنی مصروفیت ہو گئی. لیکن ساتھ اس مصروفیت میں بہت سی باتیں جو کہ اپنے آپ کو سکھانے والی ہوتی ہیں، اس کو بھی ہم بھول جاتے، اگنور کر جاتے ہیں. میں آپ کو آج تھوڑا سا ذرا یہ بھی بتاؤں گی کہ کیسے اپنی کئی خواہشات سے میری مراد کپڑے خریدنا نہیں ہے یا زیور خریدنا نہیں ہے، ان خواہشات سے کہ آپ کسی کی ہیلپ کریں تو تھوڑا سا اس کو بھی ذرا کنٹرول میں کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سنا ہوگا یملائے جٹ تو خدا نو لے گئے چور. بڑے ہوشیار ہوتے ہیں کئی لوگ. بات تو میں کروں گی ان کی جن کے پاس بہت ہے اور ان کی جن کے پاس بہت نہیں ہے، جو یقیناً مستحق ہے. لیکن آج تھوڑا سا فوکس کروں گی جو مستحق ہیں، نیڈی ہیں، ڈیزرونگ ہیں، لیکن بہت ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور یقیناً اس ایکسپلائٹیشن میں وہ نظر آ جاتے ہیں کہ وہ بدنیت ہو جاتے ہیں. اس قدر حرص پڑ جاتا ہے ان کو، اتنے حریص ہو جاتے ہیں. وہ قارون کی تو آپ نے سٹوری سنی ہے نا، اس کے خزانے کی چابیاں کتنے لوگ اٹھایا کرتے تھے. تو یہ تو آپ نے بھی پڑھا. تو یہ اسی طرح سے ہو جاتا ہے انسان. ایک شخص تھا، کچھ پیسے تھے اس کے پاس، تو وہ کسی ایک ضرورت مند کو ہر مہینے 1000 روپیہ دیا کرتا تھا. 1000 روپیہ جب دیتا تھا، کچھ 1-2 سال گزر گئے، وہ لینے والا خیر بہت خوش ہوتا رہا. اب اس کو عادت سی بھی پڑ گئی. 1-2 سال کے بعد اس نے کو 850 دیا. تو وہ تھوڑا سا دل میں حیران ہوا، سوچنے لگا کہ 1000 روپیہ تھا، پتہ نہیں 2 سال ہوئے 4 سال ہوئے، اتنی دیر پر ہر مہینے دیتا رہا، تو یہ 850 کیوں دیا؟ خیر وہ خاموش ہو گیا. لیکن تھوڑا سا ذرا اس کو برا لگا. اب 1-2 سال پھر گزر گئے، 850 ہر مہینے ملتا رہا. اب اس نے اس کو ایک مہینے یکدم 550 دیا. 550 دیا تو وہ بندہ بہت، جو لینے والا تھا تو مستحق، لیکن ایک حد تک کا مستحق. چونکا، اس کو اچھا نہیں لگا اور سوچتا رہا کہ میں اس سے بات تو کروں کہ اتنے پیسے کیوں دیے، پہلے تو 1000 دیتے تھے، اب 550 پہ آ گئے ہو. تو اس نے ہمت کر کے نا اس شخص کو پوچھا کہ آپ تو پہلے مجھے 1000 دیتے تھے، پھر 850 پہ آ گئے، اب 550 پہ آ گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو دینے والے نے کہا کہ بچے چھوٹے تھے، میرے اخراجات ایسے تھے، اتنا میرے پاس تھا، میں افورڈ کر سکتا تھا. اب میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں. پہلے جب میں نے 8.5 پہ کیا تو بڑا بچہ اسکول جانے لگ گیا، اس کے اخراجات پڑے. اس کی کچھ دیر کے بعد دوسرا بچہ، اخراجات کی وجہ سے پھر میرا ہاتھ تھوڑا سا تنگ ہو گیا، میری اتنی استطاعت نہیں رہی، اور اب 550، اس سے زیادہ مجھے نہیں پتہ، میں ابھی نہیں کر سکتا. تو کہنے لگا کہ اس کے دل میں آیا لینے والے کے، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا 4. اس نے کہا 850 سے 550، پھر تو 350، پھر تو 50 روپے ملا کریں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ میرے پیسے جو ہیں وہ آپ سارے لے جایا کریں گے، مجھے نہیں دیں گے کچھ بھی؟ تو یکدم اس کہانی کو پڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں اور دل سے خوشی سے دیتے رہتے ہیں تو آپ کی ایک استطاعت ہوتی دینے کی. کئی دفعہ اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، لیکن اگلا عادی ہو جاتا ہے، بدنیت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں حرص پیدا ہو جاتی ہے، اس میں وہ حریص ہو جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ گریڈی جس کو کہتے ہیں، وہ اور ملے اور ملے. وہ ہے نا کنگ مائڈس کی کہانی، وہ کہنے لگا کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا پھر وہ سونا بن جاتی تھی، اور بیٹی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا. تو ایسی کہانیاں ہیں نا، ہم نے بچپن سے ہمیشہ سنی ہوئی، اور ہمیشہ ماں باپ نے سکھایا کہ لالچی نہیں ہونا. وہ یاد ہے آپ کو ایک اور کہانی، وہ جو کتا تھا اور وہ اس نے کہیں ہڈی مل گئی
جب ہڈی لے کے بھاگا چھپانے کے لیے تو رستے میں گزرا، وہاں پہ ندی کے اوپر برج تھا، پل پہ سے گزرا، اپنا چہرہ نظر آیا، اس نے دیکھا کہ ایک اور کتا ہے، اس کے منہ میں ہڈی ہے، اس نے اپنی ریفلیکشن دیکھی، عکس دیکھا، اس نے ایک دم کھینچنے کو کہ مجھے دوسری بھی مل جائے، منہ کھولا تو وہ گئی۔ تو اس طرح کی بچپن میں سننے کا مقصد یہی تھا۔ لیکن آج جو اس طرح کے لوگ، بہت سے مستحق لوگ، غریب غربا کہہ لیں، آپ کا سٹاف کہہ لیں، گھر میں آپ کے سرونٹس کہہ لیں، کس طرح آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بی بی جان، صاحب جی بڑے نرم دل کے ہیں، صدقے کا ٹائم آ گیا، بچوں کی تکلیف آ گئی، کس کس طرح سے۔ اور بہت سے لوگ، جیسے میں نے کسی کو رکشہ لے کے دینا تھا، انہوں نے تو مجھے گھما دیا، میں بڑے سالوں سے ان کو بہت کچھ ہیلپ بھی کر رہی ہوں۔ یہاں تک میری ایمرجنسی میں اس طرح سے لوگ آتے ہیں، کسی کی آپریشن کسی کا کرایا، کسی کو تو ایک خاتون کا میں نے آپریشن بھی کروایا، اس کے بچوں کو، اس کے بل، یہ وہ، لیکن وہ ایسے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ ڈاکٹرز کے پاس پہنچ کر میرا نام لے کر کیش بھی لینے لگ گئے، اور کیش لے کر گریٹفل نہیں ہوتے۔ میں نہیں کہتی کہ وہ گریٹفل ہوں، لیکن کم از کم مجھے ایکسپلائٹ نہ کرے، مجھے استعمال مت کرے۔ اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ بھی ذرا تھوڑا سا دل بڑا کریں، دل کڑا کریں، استعمال مت ہوں۔ جہاں دینا ہے، جتنا دینا ہے، جو استطاعت ہے، اور اگر آپ اگلے کو عادی کر دیں گے، ریڈی رہیں، لیکن عادی اس وقت کیجیے گا کہ کہہ کے کہ جی یہ 10 روپے ہر مہینے آپ کو اگلے، اللہ میں آپ کو زندگی 1000 سال کے لیے مگر 10 روپے ملیں گے، یا ٹھیک ہے کبھی 10 ہے، کبھی 5 ہے، تو جو بھی ہو سکے گا، لیکن ہم کریں گے ضرور، تاکہ آپ استعمال نہ ہو۔ سٹاف گھر کا، بہت سے لوگوں کا جی گھر بنا رہے ہیں، بہت بیمار ہو گئے ہیں، کسی کو میرے رشتہ دار، ایک تو وہ روز ہی نانیاں دادیاں مار دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی امیاں بھی مار دیتے ہیں کہ جی میری ماں فوت ہو گئی ہے، یہاں تک کہ میرے پاس اس طرح سے تھا، بچہ ہونے والا ہے، کاکا ہونے والا ہے، سیزیرین، ایک تو ہر ایک اب ایسے سیزیرین آج کل کو زیادہ ہی رواج میں آ چکا ہے، کیونکہ وہ بھی پیسے بنتے ہیں نا، ہرس، بدنیتی۔ سو میں جیسے کہا کہ صرف ان لوگوں کا جو ذرا تھوڑا سا لیس کہنا چاہیے ہمارے معاشرے میں ہے، لیس پریویلیجڈ ہے، میں ان کی بات کروں گی، ان کی نہیں، جو کہ سیزیرین، ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکلز، ایسی ایسی دوائیاں جو کیا بتاؤں اب میں، کیا ان چیزوں کو کریں گے بات اس کے اوپر ضرور، کہ جو بہت پیسہ رکھتے ہیں وہ کیسے کتنے حریص بن جاتے ہیں، کہ قارون کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ تو یہ وہ کلاس ہے جو کہ ضرورت مند ضرور ہے، لیکن آپ سے اور مجھ سے بہت آگے، سوچ میں، ایکسپلائٹ کرنے میں، کرافٹینس، چالاکی، ہوشیاری، بدنیتی، گریڈ، یہاں تک کہ وہ رکشہ جو لے کے دینا تھا، نہیں وہ تو جاپانی تھا، یہ تو چائنیز ہے، اس رکشے میں تو لوڈ نہیں آ سکتا، اتنا گھمایا مجھے کہ میں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ بھائی میں لے کے نہیں دیتی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میں آف ہو گئی۔ تھوڑا بہت تو ہیلپ کروں گی۔ ایک اور، اب چونکہ وہ کچھ لوگ ہیں جو گاؤں سے آ جاتے ہیں، میں ان کو ذاتی طور پہ ملتی ہوں، کوئی آپریشن بھی کروا دیتی ہوں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، بچوں پہ جادو ہو گیا، بچوں پہ ٹونا ہو گیا، آج اب فقیر کے گئے، اب ہم نے نیاز دینی ہے، اب یہ کرنا ہے۔ تو میں کیا کرتی ہوں کہ بہت سے قربانی کا وقت آتا ہے، نظر نیاز کا وقت آتا ہے، صدقہ، تو میں بھیج دیتی ہوں گاؤں میں، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کے پاس واقعی ضرورت ہے ان کو، لیکن ایکسپلائٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی جیب نہ تناؤ میں آ جاتی ہے، سٹریس میں آ جاتی ہے، کھچاؤ میں آ جاتی ہے، یکدم ان کو پتہ ہے کہ یہ صاحب اور بی بی مروت والے، بچوں کی فیس دینی ہے، اسکول نے سے اٹھانا پڑے گا، چلے ہم اٹھا لیتے ہیں بچوں کو، انہوں نے پھر ریڑھی تے لگا دینے ہیں، انہوں نے کوئی سبزی فروٹ دی ریڑھی لوا دینے، کی کریے، بچے نوں پڑھا ہی نہیں سکتے۔ تو آج کا ٹاپک صرف یہی تھا، بدنیتی پہ، جو یہ حریص ہو جاتے ہیں، اور صرف مستحق لوگ نہیں، وہ لوگ جو بہت پیسے والے، وہ تو کیسے کیسے دکھ اٹھاتے ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں آتی ہیں، سب کو آتی ہیں، غریب کو بھی آتی ہے، امیر کو بھی آتی ہے، لیکن جو بدنیت ہو جاتے ہیں، توکل چھوڑ دیتے ہیں، قناعت چھوڑ دیتے ہیں، یقیناً وہ پھر آپ کو کچھ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ آپ ہوتے ہیں نا ایکسپلائٹ،
स्टाफ के हाथों तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वो जहाँ कहीं आप नौकरी पे काम कर रहे थे वहाँ तो उससे भी ज़्यादा। आपको क्या पता घर के क्या हालात हैं, बुरे होंगे यकीनन, कनात नहीं है ना। तो फिर वो देखते हैं कि साहब जी आज सूट पा के निकले ने, बड़े खुश ने, ऐसा मुंह बनाते हैं, पूछते हैं साहब जी क्या बात है, क्या हुआ भाई, एनेटमिया क्या हुआ? कुछ नहीं बस जी की होया साहब जी की दसा, धी जड़ी है ना उजड़ के घर आ गई है तो हूँ पूरी नहीं पैंदी फॉर एग्जाम्पल, या काका होने वाला है की करिए, या मेरी धी है मैं बेवा हो गई हाँ, सिलाई की मशीन लैनी है, फिर सिलाई कर लीए। तो फिर आप उनको सिलाई की मशीन ले दीजिए और कहिए आज के बाद ना मांगना, सिलाई करो और कुछ कमाओ। सो एक्सप्लॉइट हम होते मुस्तहिक ये ज़रूर है, लेकिन थोड़ा दिल बड़ा कीजिए और फिर इर्द गिर्द देख के आदत वहाँ तक डालिए जहाँ तक आपको भी वारा खाता है।